السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تبارك وتعالى على من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس حدیث میں ہم نے 3 لوگوں کا ایک عبرت آموز واقعہ سماعت کیا تھا، جس میں شکر کی فضیلت اور ناشکری کے وبال کا ذکر تھا۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم کچھ مزید واقعات اس درس حدیث میں احادیث صحیحہ کی روشنی میں سماعت کریں گے۔ ہم نے جب درس حدیث کی ابتدا کی تھی، اس وقت اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ حدیث پاک میں جو سٹوریز آئی ہیں، there are the different types of stories in حدیث، کہ مختلف قسم کے قصے احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ کچھ قصے انبیاء اور مرسلین سے متعلق اور پرانی اقوام سے متعلق ہیں، اور کچھ قصے ایسے ہیں جو پروردگار عالم کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی پروردگار عالم کی پیدا کردہ اس کائنات میں کیا عجیب و غریب چیزیں ہیں اور کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کیا عالم ہے، اس پر کچھ واقعات دلالت کرتے ہیں۔ تو آج جو واقعات ہم سننے جا رہے ہیں، جو احادیث کے قصے ہم سننے جا رہے ہیں، وہ قدرت الہی سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق بات کہنے، اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک شوہر اور بیوی کا قصہ کتب احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک جوڑا بنی اسرائیل میں رہتا تھا۔ نص حدیث یوں ہے، روت طبرانی فی الاوسط والبیہقی فی الدلائل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز فجاء الرجل والجفنة ملأ عجينا وفي التنور الشواء والرحى تطحن فقال من أين هذا؟ قالت من رزق الله فكنس ما حول الرحى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو تركها لدارت أو تحنت إلى يوم القيامة صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم اوسط میں روایت فرمایا ہے، اور امام بیہقی نے اسے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ امام بزار نے اپنے مسند میں، امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے علم حدیث کے ایک بہت ہی متبحر عالم، جو بیک وقت فقہ اور حدیث دونوں پہ ملکہ رکھتے تھے، علامہ ابن حجر حیتمی، جنہیں لوگ علامہ ابن حجر مکی کے نام سے بھی جانتے ہیں، بہت بڑے عالم دین، فقہ شافعی کے بہت ہی متبحر عالم ربانی، اور ایسے سنی تھے کہ وہ مسائل جن پر ابن تیمیہ اور اس کے پیروکاروں نے کچھ غلط مفاہیم پیش کرنے کی کوشش کی، ان مسائل پر آپ نے بڑی شدید گرفت فرمائی اور ان لوگوں کا بہت ہی شدید رد فرمایا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں سے الفتاوی الحدیثیہ وغیرہ کافی مشہور ہیں۔ آپ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں، جسے مجمع الزوائد میں ذکر کیا گیا ہے، کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں، رجال ہیں، وہ سب کے سب صحیح کے رجال ہیں۔ صحیح یعنی امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں کی جو کتابیں ہیں اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، انہی اقسام میں سے قسم صحیح بھی ہے۔ صحیح حدیث کی بھی قسم ہے اور حدیث کی کتاب کی بھی قسم ہے۔ جہاں حدیث فی نفسی ہی صحیح ہوتی ہے، وہیں کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کا نام صحیح رکھا جاتا ہے، ان میں سے بخاری اور مسلم ہیں۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ راوی حضرات ہیں جس سے امام بخاری اور مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ بہرکیف اب آئیں ہم اس حدیث کا مفہوم اور ترجمہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اصاب رجلا حاجتاً، بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا، اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ رہتا تھا، اسے ایک حاجت پیش آئی، ضرورت پیش آئی، فخرج الی البریہ، تو وہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اس حاجت کے حوالے سے اس حدیث کی تشریح میں شراح حدیث فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک فیملی چھوٹی سی رہتی تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور شدید بھوک کا وہ شکار تھے، پریشان حال تھے۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے غرض سے جو شوہر تھا وہ گھر سے باہر گیا کہ اس کا کچھ انتظام ہو سکے۔ جب وہ گیا تو اس کی جو اہلیہ تھی گھر میں، فقالت امرأتہ، اس کی عورت نے، اس کی بیوی نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر کے، کہتی ہے اللہم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز، اے میرے پاک پروردگار عالم، ہمیں تو وہ چیز عطا فرما جس کے ذریعے سے ہم گوند سکیں اور روٹی پکا سکیں۔ یعنی یہ عبارت اس سے مقصود یہ تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رزق کا کوئی اہتمام فرما جس کے ذریعے سے ہم اپنی بھوک کا ازالہ کر سکیں۔ اب اس عورت نے یہاں پہ دعا کیا، اور دعا کرنا تھا پروردگار عالم کی جانب سے، اس عورت کی دعا قبول کی گئی اور پروردگار عالم نے ان کے لیے رزق کا اہتمام فرمایا۔ اب وہ آدمی جب واپس آیا
شوہر جب گھر سے گیا تھا واپس آیا، فجاء الرجل والجفنتا ملع عجینا، آدمی آیا، والجفنتا، جفنا کہتے ہیں ایک بڑے برتن کو جس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، ملع عجینا جو آٹے سے بھرا ہوا تھا، وہ برتن آٹے سے بھرا ہوا تھا، وہ فی التنوری الشوا، الشوا کہتے ہیں ایسے گوشت کو جو بھوننے کے قابل ہو، جسے بھونا جا سکے، تنور میں ایسا گوشت رکھا ہوا تھا، والرحا تطحن، اور جو چکی ہوتی ہے آٹا پیسنے والی، وہ چکی جو ہے آٹا پیس رہی تھی۔ اب اس آدمی نے دیکھا کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو ساری چیزیں خالی تھی، کچھ تھا ہی نہیں یہاں پہ، واپس آ کے دیکھتا ہوں تو ماجرا سب کا سب بدلا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فقال من این ھذا، اس نے سوال کیا اپنی زوجہ سے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں کہاں سے میسر آئیں؟ قالت من رزق اللہ، وہ جواب دیتی ہے یہ اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کا رزق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ فکنس ما حول الرحا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکها لدارت او تحنت الى یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ تو جب اس شخص نے دیکھا کہ چکی سے آٹا پیسا جا رہا ہے اور آٹا پیس پیس کر کے چکی سے باہر نکل رہا ہے، تو جو آٹا باہر نکلا تھا اس آٹے کو اس نے جمع کرنا شروع کیا، اسے جھاڑنا شروع کیا، کنسا کا لفظ آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت نے جو دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، وہ دعا ایسی تھی کہ اگر یہ شخص جو آٹا چکی سے پس رہا تھا اسے جمع نہیں کرتا تو قیامت تک وہ چکی چلتی رہتی اور اس میں آٹا پستا رہتا۔ اس عورت کی دعا کا عالم تھا، اس دعا کی برکت تھی۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے یا جو درس ہمیں ملتا ہے اور جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، وہ مولا جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے زندگی عطا فرمائی، وہ پروردگار جو زمین کی تہہ میں اور سمندر کی سطح پر بسنے والے جانوروں کو رزق فراہم کرتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پر بسنے والے جانوروں کو رزق فراہم کرتا ہے، ہر جاندار کو رزق فراہم کرتا ہے بغیر مانگے، اگر ہم اس پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو کیا وہ پروردگار ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا وہ پروردگار ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا وہ مولا جو ہماری حاجتیں ہیں ان کی برابری نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑی باتیں دعا کے حوالے سے سماعت کریں گے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا فی نفسی ہی کیا چیز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا اللہ سے مانگنے کا نام ہے، یعنی انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگے، یہی دعا ہے، لیکن دعا کا اصل مفہوم بہت وسیع ہے۔ دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ بندے کا اپنے رب سے جو رشتہ ہے وہ رشتے کو مضبوطی فراہم کرنے کا نام ہے۔ دعا مناجات کا نام ہے۔ دعا دراصل اپنے خالق سے گفتگو کا نام ہے۔ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، وہ اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہے، اس سے سوال کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے۔ تو دعا کے حوالے سے اگر آپ احادیث مبارکہ میں دیکھیں اور قرآن مجید میں دیکھیں تو تقریباً قرآن مجید میں 15 یا 20 سے زائد ایسے مقامات ہیں جہاں پر صراحتاً دعا کے معنی میں استعمال کیا، اور اس کے علاوہ دعا کا جو مادہ قرآن مجید میں آیا ہے درجنوں ایسے مقامات، 50 سے زائد مقامات ہیں جہاں پر اس لفظ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں کتاب الدعوات کے نام سے ایک مکمل کتاب جس میں تقریباً 45 سے زیادہ ابواب دعا کی فضیلت پر ہیں، دعا کی تشریح پر ہیں کہ دعا ہے کیا، دعا سے مراد کیا ہے اور دعا کیسی ہوتی ہے، کن کن چیزوں کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، آج انسان اپنی حفاظت کے لیے اپنے پروٹیکشن کے لیے انشورنس بھی بنواتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گارڈز کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ سیکیورٹی رکھتے ہیں،
کچھ لوگ طرح طرح کے دوسرے ذرائع کے ذریعے سے اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دعا ہے اگر انسان اس کے مفہوم کو سمجھ لے تو اسے ایسا انشورنس میسر آئے گا، ایسی سیکیورٹی میسر آئے گی، ایسے گارڈز میسر آئیں گے قدرت کی جانب سے، غیب سے، پروردگار کی جانب سے، کہ اسے ان چیزوں کی جانب کبھی توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، چونکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وقال ربکم، سورہ مومن آیت نمبر 60، قال ربکم ادعونی استجب لکم، مولا فرماتا ہے مجھے ندا لگاؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، استجب لکم، میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا، جو تمہاری نگاہ ہے اس پہ لبیک کہا جائے گا، اسے پورا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے محبوب اگر آپ سے میرے بندوں میں سے کوئی میرا پتہ پوچھے، مجھ سے میرے حوالے سے سوال کرے تو آپ کہہ دینا انی قریب، کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں یہ پروردگار اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی کیفیت، یعنی اس کائنات کی کیفیت دیکھیں، یہاں پروردگار نے عباد کا لفظ استعمال فرمایا، قرآن مجید میں لفظ عباد وارد ہوا ہے، لفظ مسلم وارد نہیں ہوا ہے کہ صرف مسلمان مجھ سے مانگے گا تو میں دوں گا۔ پروردگار نے فرمایا عبادی، میرے بندے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کو بھی دیتا ہے اور غیر مومن کو بھی دیتا ہے، جو بھی اس سے مانگے اسے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج مادیت کا غلبہ کچھ ایسا ہے کہ مادی دنیا اپنے پروردگار کو فراموش کر چکی ہے، بلکہ آج عالم یہ ہو چکا ہے کہ لوگ خالق کے وجود ہی کا انکار کرنے لگے ہیں۔ الحاد ایک بہت بڑی مصیبت ہے آج مصر کی سرزمین پر، ابھی وہاں کی پارلیمنٹ میں اس بات پہ بحث چل رہی ہے کہ ملحدین کے لیے ہمیں قوانین بنانے پڑیں گے، ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے، ان کے رائٹس کی حفاظت کے لیے۔ آپ ذرا دیکھیں، یعنی خالق کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت ہی سلگتا ہوا یہ مسئلہ ہے، پروردگار ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہر انسان کو پروردگار یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے۔ اس کے علاوہ دعا کے حوالے سے، کہ دعا جو ہے ہر شخص کرتا ہے، ضرورت ہر شخص کو پیش آتی ہے اور ہر آدمی دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعاؤں کی نہ قبول ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے ماکل، مشرب اور ملبس کا خیال نہیں رکھتا، یعنی جس چیز کو وہ کھا رہا ہے، جس چیز کو وہ پہن رہا ہے اور جو وہ پی رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، حلال کی ہے یا حرام کی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ میرا خود کا حق ہے یا کسی دوسرے کا حق ہے، جب تک اس بات کا وہ خیال نہیں رکھتا، اس وقت تک وہ اتنی دعا کرے، اتنی دعا کرے، اتنی دعا کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کے اس کا پانی خشک ہو جائے، تب بھی اس کی دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ حرام کا ایک لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک قبولیت دعا کو بند کر دیتا ہے، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کچھ آداب دعا ہیں جسے محدثین اکرام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے کچھ شرطیں حدیث پاک میں آئی ہیں۔ روى امام مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطیعۃ رحم۔
ما لم یستعجل قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل استعجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا کو پروردگار قبول فرمائے گا جب کہ اس کی دعا گناہ سے متعلق نہ ہو اور رشتہ داروں سے جو اس کا تعلق ہوتا ہے صلہ رحمی اسے قطع کرنے والی نہ ہو، ان دو چیزوں سے متعلق نہ ہو تو پروردگار اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ما لم یستعجل، شرط ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے۔ دعا کی قبولیت کی شرط میں فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرے، قبولیت دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ سرکار سے پوچھا گیا مل استعجال، استعجال سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارا یستجاب لی، یعنی بندہ دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی لیکن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں فَيَسْتَحْسَرْ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاء، بندہ یہ کہتا ہے اس کے بعد اس کی حسرت ہی رہ جاتی ہے اور وہ دعا کو ترک کر دیتا ہے۔ یعنی مفہوم حدیث یہ ہے یہاں پر کہ بندہ دعا کرے، بار بار کرتا رہے، مانگتا رہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے کچھ بندوں کی یہ جو دعا کا انداز ہوتا ہے، ان کے مانگنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو پسند فرماتا ہے، اس وجہ سے بھی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے۔ تو بندے کو مانگتے رہنا چاہیے اور اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور دعا کے آداب میں سے فرمایا گیا کہ جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں مانگے تو اس کے دل میں تردد نہ ہو، مطلب شک نہ ہو کہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں یار مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ بات انسان کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور انسان کے دل میں یہ خیال کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ میں جو چیز مانگنے جا رہا ہوں کیا مجھے وہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، نہیں، یہ خیال بالکل نہ رہے، بلکہ نظر حدیث قدسی پہ رہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ہیں انا عند ظن عبدی بی، مولا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، یعنی بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر آپ نے دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں یہ امید رکھ کر کے کہ میں تو خالق کائنات کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں، پروردگار کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں، اور وہ مولا مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ مولا مجھے خالی ہاتھ لوٹائے گا ہی نہیں، اس امید کے ساتھ اگر آپ نے دعا مانگی تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور دعا کی شرائط میں فرمایا گیا کہ جب انسان دعا کرے، حدیث پاک میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس کے مقبول ہونے کا یقین ہو، اس حال میں اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں اس کے مقبول ہونے کا یقین ہو۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمُوا، جان لو، اچھی طرح جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، اچھی طریقے سے جان لو کہ پروردگار کبھی اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو دل غافل ہو کر کے دعا کرتا ہے، یعنی غفلت میں جو دعا کی جائے اس دعا کو کبھی پروردگار قبول نہیں کرتا۔ یعنی ایسے ہوتا ہے کہ انسان دعا کر رہا ہے لیکن ذہن کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، لیکن جب مانگ رہے ہیں تو آپ ذرا سوچیں کہ کس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں آپ۔ ایک عام آدمی کے پاس آپ جائیں، ایک صاحب اقتدار کے پاس جائیں، اس سے گفتگو کریں، اگر آپ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہ کریں تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میری انسلٹ کر رہا ہے، جب میں بات کرتا ہوں تو میری طرف دیکھ نہیں رہا ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن آپ پروردگار کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، رب العزت کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق ہے اس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں۔ جب اس کی بارگاہ میں ہم مانگ رہے ہوں تو ہمارا دماغ، ہمارا دل
ہمارا ذہن کسی اور طرف مشغول ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غفلت قلبی کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو اللہ کبھی قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا گیا کہ وہ دعا جس دعا میں دل کا ساتھ آنسو دے دے وہ دعا باب اجابت سے ضرور ٹکراتی ہے۔ جس دعا میں دل تو حاضر ہی ہے، نیت بھی اچھی ہے، اور آنکھوں سے آنسوں کے چند خطرے گر جائیں تو وہ دعا پروردگار عالم کو یقیناً پسند بھی آتی ہے، اور پروردگار اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کے اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث پاک سے کچھ عبرتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، کچھ دروس ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پروردگار عالم جو شخص دل سے اس سے مانگتا ہے اس کے لیے ایسی چیزوں کا انتظام فرماتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی انسان یہ جو شخص رزق کی تلاش میں نکلا تھا، کیا وہ یہ گمان کر سکتا تھا کہ غیب سے یہاں پہ چکی آ جائے گی اور گوشت کا انتظام ہو جائے گا اور پروردگار عالم اس کے ذریعے سے ہمیں رزق عطا فرمائے گا؟ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ اکبر، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا سورہ آل عمران کا، جب حضرت زکریا ان کے پاس داخل ہوتے تو جس وقت جاتے ان کے پاس تو وہاں پر تر و تازہ پھل پاتے تھے۔ حضرت مریم سے پوچھا کہاں سے ہیں یہ سب آپ کے لیے؟ کہتی ہیں سب میرے پروردگار کی جانب سے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر حضرت زکریا نے وہیں دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ جو حضرت مریم کی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں بزرگان دین ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جہاں حضرت مریم دعا کرتی تھی اس جگہ آپ نے دعا کی، اسے یہ بات بھی سمجھ میں آتی۔ بہرکیف، اور ایک بات اس حدیث پاک سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کا انداز حیات، ان کا طرز معیشت کیسا ہوتا تھا، کس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے، اس حدیث سے ہمیں اس بات کی بھی خبر ملتی ہے۔ اب آئیں اس حدیث کے بعد ہم ایک دوسری حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں جس میں پروردگار عالم کی قدرت کا ایک ایسا نمونہ ہے، اور پروردگار عالم کی قدرت پر دلالت کرنے والا ایک ایسا واقعہ ہے، اگر انسان اس پر غور کرے اور اسے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا یقین ایسا مضبوط ہوگا کہ جس چیز کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اسے یقین نہ کرے، لیکن جو چیز پروردگار عالم کی جانب سے کہہ دی جائے اس پہ ضرور یقین کرے، ایسا اس کا یقین مضبوط ہوگا۔ ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرجت طائفۃ من بنی اسرائیل حتی اتوا مقبرۃ لہم من مقابرہم۔ طائفہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، گروہ کو۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نکلی یہاں تک کہ وہ ایک مقبرے کے پاس، ان کے جو مقابر ہوتے ہیں، مقبرہ کہتے ہیں قبر ہی کو، تو مقبروں میں سے ایک مقبرے کے پاس آئے، فقالو، جب وہ لوگ وہاں پہ آئے کہا، لو صلینا رکعتین، اگر ہم یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کریں، وہ دعون اللہ عز وجل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ان یخرج لنا رجلا ممن قد مات نسألہ عن الموت، نسألہ عن الموت، یعنی نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار اس قبرستان میں جو مردے دفن ہیں ان میں سے کسی مردے کو زمین سے نکال دے، ان میں سے کسی مردے کو زمین سے نکال دے، اور وہ شخص اپنی قبر سے نکل کر موت کے احوال ہمیں بیان کرے کہ موت کیسے آتی ہے اور کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ قال ففعلوا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہوں نے ویسا ہی کیا۔ فبینما ہم کذالک، بس وہ ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے، اذ اطلع رجل رأسہ من قبر من تلک المقابر، ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص نے جو اسی قبرستان میں دفن تھا اس میں سے ایک قبر پھٹتی ہے اور اس قبر سے ایک شخص اپنا سر باہر نکالتا ہے، اپنا سر باہر نکالتا ہے۔ اس کے حوالے سے
بین عینیہ اثر السجود۔ خلاصی کہتے ہیں جو گندمی رنگت والا ہو اسے خلاصی کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے ھذا ولد خلاصی، یہ خلاصی لڑکا ہے۔ ایسے لڑکے کو جن کے والدین میں سے ایک گورا ہو اور دوسرے کالے ہوں، یعنی وائٹ اینڈ بلیک، ایسے والدین سے جو بچہ ہوتا ہے اسے عربی زبان میں خلاصی کہا جاتا ہے، ولد خلاصی کہا جاتا ہے۔ بین عینیہ اثر السجود، اس کی دو آنکھوں کے درمیان سجدے کے آثار تھے۔ فقال یا ہؤلاء ما اردتم الیہ، اے لوگوں تم نے کس چیز کا ارادہ فرمایا میری جانب؟ فقد مت منذ 100 سنہ، مجھے مر کر انتقال کر کے 100 سال ہو چکے ہیں، مجھے انتقال کر کے 100 سال ہو چکے ہیں۔ فما سکنت عنی حرارت الموت حتی کان الآن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مر کے 100 سال گزر گئے، لیکن موت کے وقت جو حرارت اور شدت تکلیف سے میں گزرا ہوں اس سے اب تک مجھے سکون نہیں میسر آیا۔ فادعوا اللہ عز وجل لی یعیذنی کما کنت، آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم میں جیسا تھا مجھے ویسا ہی کر دے۔ بہرکیف یہاں پہ اس حدیث پاک کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث پاک کی تخریج تھوڑی سی آپ سماعت کر لیں کہ اس حدیث پاک کو کن کن حضرات نے روایت کیا ہے۔ حضرت امام احمد نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی الزہد، اس میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں علامہ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے، اور انہوں نے اس واقعے کو قدر اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام بزار نے اپنے مسند میں، اور حضرت وکیع ابن ابی داؤد وغیرہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے کچھ جملے ایسے ہیں جس کے کچھ شواہد حدیث میں ملتے ہیں۔ شواہد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک حدیث بیان کی گئی اور اسی مفہوم کی یا معنی کی کوئی حدیث جو اس حدیث کی تائید کرتی ہے، چاہے وہ ان الفاظ پہ مشتمل ہو یا وہ جو حدیث کے معنی ہیں ان معنی پہ مشتمل ہو، ایسی کوئی دوسری حدیث دوسرے طریق سے آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے لیے شاہد ہے۔ ایک فنی اصطلاح ہے، حدیث ایسی حدیث کو شاہد کہا جاتا ہے۔ بہرکیف اب اس حدیث پاک سے جس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ 100 سال نہیں اگر 1000 سال بھی کیوں نہ گزر گئے ہوں، وہ چاہے تو جھٹ سے کھڑا ہو کوئی شخص۔ آنکھ دیکھتی اس لیے ہے کہ مولا چاہتا ہے کہ یہ دیکھے، زبان بولتی اس لیے ہے کہ پروردگار نے اسے اس کا حکم دیا ہے کہ تو بولے۔ اگر پروردگار عالم زبان کو یہ حکم دے کہ تو دیکھ تو زبان دیکھے گی۔ یہ ہے قدرت۔ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جلائے، ہے کہ نہیں؟ آگ کی طبیعت ہوتی ہے جلانا، لیکن پروردگار نے فرمایا اے آگ تیری طبیعت اوروں کے لیے جلانا ہے لیکن حضرت ابراہیم کے لیے نہیں، یہاں تجھے جلانا نہیں ہے، یہاں تجھے میرے حکم پہ عمل کرنا ہے، تو میرے حکم سے وہاں جلاتی ہے یا میرے حکم سے مت جلا۔ تو ہمیں اس بات کو یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اسباب ہیں یہ ایسے اس لیے ہیں کہ پروردگار نے ایسا انہیں بنایا ہے، اگر مولا چاہے تو یہ اسباب بدل جائیں، لیکن یہ ہے کہ پروردگار ایسے خوارق کا اظہار چند مخصوص حالات میں فرماتا ہے۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس طریقے کے اسٹرینج واقعات، عجیب و غریب واقعات رونما ہوں۔ جہاں پروردگار عالم چاہتا ہے وہاں ان چیزوں کا ظہور فرماتا ہے، جہاں کوئی عبرت مقصود ہو۔ جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ان لوگوں کو موت کے احوال جاننے تھے، پروردگار عالم نے ان کی عبرت کے لیے ایسا انتظام فرمایا۔ اس کے علاوہ احیاء موتیٰ کے جو واقعات ہیں بہت ساری مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے مردوں کو زندہ فرمایا، اس کی قدرت۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ نے دیکھا کہ جتنے واقعات ہم نے بیان کیے تقریباً سارے واقعات یہ بنی اسرائیل سے متعلق، یہ بنی اسرائیل سے متعلق۔ ایسا کیوں؟ کیا واقعات کسی دوسری قوم میں نہیں ہوئے تو ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ریزن بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ فِيهِمُ الْأَعَاجِيبُ، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جن میں عجیب و غریب باتوں کا وقوع بہت ہوتا تھا، تو ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ایسے واقعات بیان کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات اور میں بتاؤں، بنی اسرائیل سے جو قصے مروی ہوں، ان سے جو روایات مروی ہوں، کیا ہم ان روایات کو جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ جو کچھ بنی اسرائیل میں آیا، چونکہ ساری شریعتیں منسوخ ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد تمام شریعتوں کی ناسخ ہے یہ، اور آپ کے آنے کے بعد آپ ہی کی شریعت چلے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ بھی آپ کی شریعت پر عمل فرمائیں گے، ہے نا؟ تو کیا ہم ان شرائع میں جو واقعات رونما ہوئے تھے اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی اس پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ عبرت تو حاصل کر ہی سکتے ہیں، کیا ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے محققین یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو باتیں واقع ہوئی یا جس کا ذکر بنی اسرائیل میں ہوا، اگر وہ چیزیں قرآن اور حدیث کے موافق ہیں تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہیں تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اگر نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں اور قرآن مجید بھی اس میں خاموش ہے تو بہتر، سب سے بہتر یہ ہے کہ اس میں سکوت کیا جائے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کی جائے۔ بہرکیف اگر آپ احیاء موتا کو دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے مردوں کو زندہ کیا تو اس کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اگر سورہ بقرہ کا آپ مطالعہ کریں تو سورہ بقرہ میں، صرف سورہ بقرہ میں ابتدائی آیتوں میں بقرہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ گائے کے ذریعے سے کس طریقے سے پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو گائے ذبح کرنے کے بعد اسے زندگی عطا فرمائی، پھر اس نے اٹھ کر کے اپنے قاتل کا پتہ بتایا، یہ قدرت الہی۔ اس کے علاوہ اور تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو حضرت عزیر کا واقعہ ملے گا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام۔ گزر ہوا ایک قریے سے، تو اس قریے کو دیکھا کہ بھئی یہ پوری کی پوری بستی تباہ حال ہے، برباد ہو چکی ہے، اب پروردگار عالم سے دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ یہ خیال آنا تھا، فاماتہ اللہ 100 عام، پروردگار عالم نے 100 سال کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دی، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ جب دوبارہ زندہ کیا تو پروردگار نے ان کو دکھایا کہ پروردگار کیسے زندہ فرماتا ہے۔ جو ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا، اس گدھے پر کس طریقے سے اس کی ہڈیاں بنی، کس طریقے سے اس پر گوشت چڑھا، کس طریقے سے اس پر جلد بنی، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے دکھائی۔ اس کے علاوہ اور تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا کہ پروردگار تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ مولانا نے سوال کیا، اولم تؤمن، کیا ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے، کیا اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، عرض کیا مولا کیوں نہیں، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کی خاطر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے حکم فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، اور پرندوں کو لینے کے بعد آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں کے حصوں پہ رکھ دیں، پھر اسے ندا لگائیں، وہ پرندے زندہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ قدرت ہے پروردگار کی، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ سورج مشرق سے اس لیے نکل رہا ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ وہ مشرق سے نکلے، اور جب پروردگار چاہے گا کہ وہ مغرب سے نکلے تو وہ مغرب سے نکلے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ مولا جیسا چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدرت پر یقین رکھنے اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں اس پر نظر رکھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس سے انسان کی اپنے رب سے قربت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے رب کی قدرت کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا پروردگار کیا ہے، آپ کا مالک کیا ہے، ورنہ اس کی حقیقت تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کے کمالات کو۔ کنہ ذات کا ادراک یہ محال ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جو چیز کسی کے عقل میں آ جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتی، اور جو خدا ہے وہ کسی کے عقل میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کی قدرت کے مظاہر ہیں جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، اور ایمان کی جو دولت اللہ ہمیں عطا فرمائی ہے اسے اللہ تعالیٰ دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل کچھ باتیں ہم نے کی تھی
فنی اور اصطلاحی باتیں حدیث کے حوالے سے کہ بھائی حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کی 5 شرطیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ جو حضرات کل کے درس میں حاضر تھے وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے بتایا تھا کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ سند متصل ہو، کوئی حدیث صحیح اس وقت ہوتی ہے جب اس کی سند متصل ہوتی ہے، اور پھر یہ اتصال سند ابتدا سے لے کر آخر تک ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے وہ عادل ہوں اور ضابط ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں سند کا متصل ہونا تو ہم نے کل سمجھا دیا تھا کہ بھائی سند متصل ہونا کس کو کہتے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ سند کے متصل ہونے کا مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان سب کی سماعت اپنے شیوخ سے ثابت ہو، کوئی راوی ان میں سے ڈراپ نہ ہوا ہو، ان میں سے کوئی راوی ساقط نہ ہوا ہو، یہ اتصال سند سے مراد ہے۔ اور رہی بات عادل ہونا، تو عادل ہونے کے حوالے سے علامہ ابن صلاح، امام ابن حجر عسقلانی الباعث الحثیث کے مصنف، اور اس کے علاوہ امام طحاوی اور دوسرے سارے محدثین فرماتے ہیں کہ عادل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حدیث کو روایت کی ان کے اندر ایسا ملکہ ہو کہ وہ ہمیشہ تقوی اور مروت کی پابندی کریں، تقوی کی ملازمت برتیں اور مروت کی پابندی۔ تقوی کی ملازمت میں یہ آتا ہے کہ جھوٹ یعنی گناہ کبیرہ، واجبات اور فرائض کی مکمل ادائیگی، فسق اور بدعت سے پرہیز، یہ تقوی کی ملازمت میں آتا ہے۔ مروت کے حوالے سے فرماتے ہیں مروت کی تشریح اور تفصیل کافی زیادہ ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا بازار میں جا کر کے کھانا یہ مروت کے خلاف ہے۔ جو لوگ حدیث نقل فرماتے تھے اگر کسی راوی کے حوالے سے یہ دیکھ لیتے کہ یہ بازار میں کھاتے پیتے ہیں تو کچھ ائمہ ایسے تھے جو ان سے حدیث نقل کرنے سے اعتراض کرتے تھے، تو یہ مروت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، دکانوں پہ بیٹھنا کسی کے، یہ مروت کے خلاف سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں۔ امام اعظم فرماتے ہیں عالم کی مروت کے خلاف تو یہ ہے کہ پیچھے سے کوئی ندا لگائے تو پیچھے پلٹ کر کے دیکھنا، یہ مروت کے خلاف ہے۔ تو ایک عالم کے لیے بہت ساری چیزوں کا فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایک راوی حدیث کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے جو راوی حدیث ہوں گے بغیر علم کے وہ اللہ کے رسول کی حدیث روایت کیسے کریں گے، بلکہ ان کے علم کا مرتبہ ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ ہو گیا عادل ہونا۔ اس کے علاوہ ضابط ہونا، ضابط ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ جس چیز کو وہ سنے اسے وہ محفوظ رکھے، جیسے سنا ویسے محفوظ رکھنا، بغیر کسی کمی اور بیشی کے، اسے کہتے ہیں ضابط ہونا۔ اب ضابط ہونے میں ضبط جو ہوتا ہے 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ضبط صدر اور ایک ہوتا ہے ضبط کتاب۔ ضبط صدر یہ ہے کہ اللہ نے ایسا میموری پاور آپ کو عطا فرمایا، ذہن ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو چیز سنتے ہیں آپ اسے محفوظ کر لیتے ہیں، اور جیسا سنتے ہیں ویسا ہی محفوظ کر لیتے ہیں، بھولتے ہی نہیں۔ یہ ہے ضبط صدر، بائی ہارٹ کر لینا اس کو۔ اور ایک چیز ہوتی ہے ضبط کتاب۔ ہو سکتا ہے بھائی کہ ہر راوی کو ایسا ملکہ حاصل نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جس چیز کو وہ سنتے تھے، جو حدیث وہ روایت کرتے تھے، اسے کتاب میں محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ ہے ضبط کتاب، یہ ہے ضبط کتاب۔ اور حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو ضبط ہے نا، یہ ضبط تام ہو، کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، غیر تام نہ ہو، انکمپلیٹ نہ ہو۔ اگر انکمپلیٹ ہوگا تو پھر حدیث کی حیثیت بدل جائے گی، اگر انکمپلیٹ ہوگا تو حدیث کی حیثیت بدل جائے گی۔ تو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ العظیم اگلے دروس میں ہم جو باقی 2 شرائط ہیں ان کی کچھ وضاحت کریں گے۔ تو بہرکیف آج کے درس کا لگ بھگ ملخص اور ماحصل یہی ہے کہ انسان کو پروردگار عالم کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو نمونے ہیں اعلیٰ اللہ، اس میں انسان کو تفکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے سے پروردگار عالم جو ہے اس کے فضل سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہوں اس سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ صالحین کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس حدیث سے اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور کرامتوں کا ثبوت یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے اس حدیث پاک سے کہ اولیاء اللہ کے ہاتھ پر پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پر ایسے ایسے امور جاری فرما دیتا ہے جو عقلی اعتبار سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، ہے نا، عقل سے ہٹ کر کے ہیں، لیکن قدرت پروردگار کی ہے، وہ چاہے تو جیسا چاہے ویسا انتظام فرما دے۔
اور بھی بہت سارے باتیں اس بات سے اس حدیث سے مستنبط ہوتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو باتیں ہم نے یہاں پہ بیان کی، اس میں کسی قسم کی سہون یا عمدن قصدن کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔